أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ کل کے درس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات کریمہ سے متعلق کچھ معروضات پیش کی گئیں۔ اور اس کی وجہ کہ جب بھی اللہ کے کوئی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سامعین میں سب سے پہلے تو 2 طبقے، ایک ماننے والا، دوسرا نہ ماننے والا سامنے آیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکی زندگی میں جب اللہ کی توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تو دعوت توحید کے جواب میں ایک طبقہ مومنین کا تھا اور دوسرا منکرین کا یعنی مشرکین کا۔ جو مومنین کا طبقہ تھا ان کو ہم ساری دنیا کے مسلمان صحابہ اکرام کے نام سے ذکر کرتے ہیں، جو منکرین کا طبقہ تھا وہ مشرک کہلاتے ہیں۔ مشرکین میں ساری جتنے بھی مکی زندگی کے اندر آبادی تھی اور اس سے باہر بھی مختلف قبائل، آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر بنو ہاشم تھے، یہ وہ قبیلہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ بنو مخزوم تھے جن میں نمایاں شخصیت ابو جہل کی ہے، لیکن بنو مخزوم کے اندر بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے بھی، ابو جہل کے بھائی بھی بڑے مخلص صحابی تھے، آگے چل کر میں ذکر کروں گا۔ بنو امیہ میں نمایاں شخصیت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ مختلف قبائل ہیں، وہ قبائلی زندگی تھی تو لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ تو ان قبائل میں سے سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی، اس کا تعلق بنو تیم سے تھا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں پھر اور خوش نصیب بھی ملتے گئے، لیکن والفضل للمتقدمی ایک عربی کا محاورہ ہے، جس نے پہل کی فضیلت اسی کی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انسان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کہی، اور نہ صرف یہ کہ لبیک انہوں نے کہی، مار بھی کھائی اس پر۔ سن چکے ہیں آپ، تفصیلات اس وقت چھوڑتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور ان کی اولادیں 4 بیٹے اور 1 بیٹی ایمان لائے، اور انہی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے رکن یمانی کے پاس شہید ہوئے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ بنو ہاشم میں سب سے پہلے کوئی بالغ شخصیت، خود مختار شخصیت ایمان نہیں لائی۔ سیدنا علی کا تذکرہ کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پل رہے تھے، آپ کے علم میں شاید یہ نہیں ہے، تھوڑا سا میں اشارہ دے دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب بڑے مفلس اور نادار آدمی تھے، بچے زیادہ اور آمدنی کم، سبب یہ معذور تھے۔ تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں ہم سب میں لکھا ہے۔ تو یہ مقامی سطح پر کچھ خوشبوئیں وغیرہ بنا کر بیچتے تھے، لیکن تجارت کے لیے دور دراز علاقوں کے اندر یہ نہیں جا سکتے تھے۔ اس کی وجہ سے میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے اس پر، لیکن بدقسمتی سے کام بہت زیادہ ہے اور کبھی کسی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ ابھی میں ذکر کر رہا ہوں تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اس پر کچھ لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرا یہ چچا بڑا مفلس اور نادار ہے، بچے زیادہ ہیں، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ تاریخ کتاب میں لکھا ہے کہ ہم لوگ سر بہن بھائی اکٹھے ہو کر کھاتے تھے، کسی کے پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یاد رکھیں کہ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بالکل قریب تھے، 1 یا 2 سال کا فرق تھا۔ اس طرح حضرت حمزہ، ان کا 2-3 سال کا فرق ہوگا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے یہ فرمایا کہ آپ کا بھائی اور میرا چچا بڑا مفلس اور نادار ہے، آپ جانتے ہیں، ان کے بچوں کے پیٹ نہیں بھرتا، آئیں ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اولاد کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ان کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ حضرت عباس نے لے لیا۔ ان کی کفالت وہ کرتے رہے اور ان کی کفالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتی رہی۔ جب اللہ کی وحی کا پیغام آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جب سنایا تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق، یعنی گھر سے باہر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کے ساتھ ان کی صاحبزادیاں بھی۔ یہ صاحبزادیوں کے ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری تاریخ کے اس زمانے کے خائن، بددیانت یا جاہل، وہ جب ایمان لانے والی شخصیتوں میں ذکر کرتے ہیں، حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت زینب جو ہے حضرت خدیجہ کی بڑی صاحبزادی، حضرت علی سے بڑی تھی عمر میں، حضرت علی کا ذکر ہوتا آتا ہے لیکن حضرت زینب کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں نے جو
حضرت خدیجہ پر تذکرہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ سارے حوالے لکھ دیے ہیں کتابوں کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی ایمان لائیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 بچے، 4 بیٹے اور 1 بیٹی پہلے شوہروں سے ساتھ لے کر آئی تھیں، اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ چونکہ ایک مالدار خاتون تھی، امیر باپ کی بیٹی تھی، اور کاروبار بھی ان کا تھا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے گئے ہیں تو انہی کا مال لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، شرافت یہ تو مسلمہ تھی مکی زندگی کے اندر۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنا ایک ملازم بھی ساتھ بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے جب واپس آئے تو خوب مال کما کر لائے۔ عام لوگ اتنا نہیں منافع دے سکتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع دیا، اور اس پورے سفر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ملازم تھے، یعنی ان کے غلام، انہوں نے جو مناظر دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیفیت دیکھی، وہ ساری کی ساری آ کر بیان کر دی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ چمکا، انہوں نے پیشکش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا اور نکاح ہو گیا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں اس وقت۔ تو مکی زندگی میں مختلف قبیلوں کے لوگ ایمان لائے۔ سب سے پہلے کوئی ہاشمی ایمان نہیں لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نوعمر بچے تھے، 8-10 سال کے، 9 سال کے، تو ان کو یہ ساری کیفیت دیکھ کر کچھ تعجب سا ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے اور وحی کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ ایمان لے آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں فوراً تو نہیں مان سکتا، اپنے باپ سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ فوراً حضرت علی ایمان نہیں لائے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کتابوں کے اندر، البدایہ و النہایہ وغیرہ میں، کہ اپنے باپ سے مشورہ کیا ہوگا تو باپ نے یہ سوچ کر کہ اسی گھر کے اندر تو یہ پلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، تو ان کی بات اگر مان لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آگے چل کے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہاں ایمان لے آئیں۔ تو اگلے روز کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی ایمان لائے، پہلے دن نہیں ایمان لائے، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا۔ البدایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 1 سال تک مخفی رکھا۔ لیکن جس شخص نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور بالکل نمایاں طور پر ظاہر کیا، جان ہتھیلی پر رکھ کر، اور وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مختلف قبیلوں کے لوگ جو ہیں نزدیک آتے رہے، لیکن سب سے پہلے جس کی قسمت کا ستارہ چمکا وہ ابو بکر صدیق تھے، بنو تیم سے تعلق تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مختلف شخصیتیں جو ہیں مختلف قبائل کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ مثلا حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان ہیں، یہ بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ ہیں، حضرت بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بنو عدی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں وہ بنو تیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مختلف قبائل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام اللہ کا سنایا تو پھر یہ کیفیت تھی جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جب بھی اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے 2 طبقے بنے، ایک ماننے والوں کا، مومنین کا، اور ایک نہ ماننے والوں کا۔ چنانچہ ماننے والوں بکر صدیق اور ان کے ساتھ کچھ اور افراد تھے، اور نہ ماننے والے مشرکین تھے، ابو جہل کی پارٹی۔ ایک عرصہ تک اسی طرح کیفیت رہی۔ جب مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر 13 سال کے بعد گئے، پھر ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا، منافقین، جیسا رات کو میں نے ذکر کر دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ رات میں نے ذکر کر دیا تھا، پھر دہرا رہا ہوں، اور درمیان میں آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر مشرکین کفار کا تذکرہ،
وما ہم بمؤمنین، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور اس کے بعد 13 آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کفار تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، منافق کے بارے میں اتنا لمبا تذکرہ۔ بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مضر طبقہ جو ہوتا ہے، مضر اور اضر، بہت زیادہ ضرر رسان طبقہ، وہ منافقین کا ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے ملک کے اندر پکا کافر عیسائی یا ہندو یا سکھ یا ایک اور طبقہ، وہ آپ کے اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا منافق پہنچا رہا۔ اگر آپ نے اس لائن پر غور کیا ہو تو منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں منافق مسلمان ہی کہلاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اندر بغض بھرا ہوا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، منافقین کو دیکھتے ہیں کیا کیا نہیں کر رہے، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لیڈر۔ یہ بڑے منافق عبداللہ بن ابی سے بھی ان کا نمبر کاٹ گئے۔ شاید اتنا بدتمیز عبداللہ بن ابی بھی نہیں ہوگا جو اس زمانے کے یہ سیاسی لیڈر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کریم میں کفار کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کفار کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کفار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، لیکن منافق کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسلام اور مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مضر ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 20 آیات کے اندر، یعنی 5 آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ، 2 آیات میں کفار کا، مشرکین کا تذکرہ، اور 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 21 سے اس سورت کا مرکزی مضمون شروع ہوتا ہے۔ صفحہ 6 پر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہ دعویٰ توحید ہے۔ رات میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ دعویٰ توحید ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے اس آیت نمبر 21 کے اندر اعبدوا ربکم، یہ دعویٰ ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس کی دلیل ہے۔ کیوں اپنے رب کی بندگی کرو؟ اس کی دلیل عقلی یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے، ایک۔ والذین من قبلکم، دوسری دلیل یہ ہے کہ تم سے پہلوں کا خالق بھی وہی ہے۔ تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ پھر وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش اتاری تمہارے فائدے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس کے سوا بارش برسانے والا کوئی نہیں، زمین کو فرش بنانے والا کوئی نہیں، آسمان سے بارش برسانے والا کوئی بھی نہیں۔ اور پھر بارش برسا کر فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پھلوں سے تمہارے رزق اس نے نکالا۔ یہ کون نکالنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ دعویٰ کرنے میں فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ۔ نہ تمہارا خالق کوئی اور، نہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنانے والا کوئی اور، آسمان کو چھت بنانے والا کوئی اور، آسمان سے بارش بنانے والا کوئی اور زمین کے اندر پھل نکالا رزق تمہارے لیے کوئی اور نہیں، تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں۔ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں، لہذا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ وانتم تعلمون، تم جان چکے ہو یہ سارے کام کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اب یہ جب دعویٰ کیا گیا تو کفار و مشرکین نے اس پر شبہات وارد کیے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہو؟ اللہ اپنے پیاروں، اپنے نیک اور مقبول بندے اور پیاروں کی عبادت کرنے سے اور ان کو پوجنے پکارنے سے خدا منع کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ایسا ہی جیسے اس زمانے کے جہالا کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی قبروں کے پجاری کو
جو دیگیں چڑھاتا ہے جا کر مرادیں مانگتا ہے، منع کریں گے تو فوراً آپ کا دشمن بن جائے، کہیں گے تو بڑا بے ادب ہے، بڑا گستاخ ہے، تو بزرگوں کو نہیں مانتا، یہی کہیں گے۔ حالانکہ ہمارے وہاں گمان بھی نہیں ہوتا، ہم تو اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو بزرگوں کو نہیں مانتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں بزرگوں کو ماننا اور چیز ہے، بزرگوں سے مانگنا اور چیز ہے۔ مانگنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں۔ البتہ ان کی بزرگی، ان کی ولایت، ان کی مقبولیت خدا کے نزدیک، اس کو ہم مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ بڑا بدنصیب اور بدبخت آدمی۔ ہم یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، لیکن یہ نہیں کرتے کہ ان کی بزرگی کو بنیاد بنا کر ان سے مانگنا، مرادیں مانگنا شروع کر دیں کہ ہماری بیماری میں ہمیں شفا دے سکتے ہیں، ہماری محتاجی میں ہمیں رزق دے سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سارے کے سارے محتاج ہیں، اللہ مختار ہے۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا کسی مقام پر، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے، ساری خوبیوں کمالات کا مالک ہے، ساری مخلوق محتاج ہے۔ نبی بھی خدا سے مانگتے رہے، ولی بھی خدا سے مانگتے رہے، شہید بھی خدا سے مانگتے رہے، کون ہے ایسا جو خدا سے نہیں مانگتا؟ قرآن کریم کے اندر آگے سورہ انبیاء کے اندر بہت سے نبیوں کا تذکرہ آئے گا، ہر نبی کے تذکرے میں خدا سے مانگ رہا۔ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور بیماری نے جب ان کو بہت زیادہ پریشان کیا تو شفا کس سے مانگی، اور کس نے شفا دی؟ اللہ ہی نے شفا دی۔ تو آج کے جتنے ولی ہیں اور جتنے بزرگ ہیں، کیا ان یہ سارے کا سارے مل کر حضرت ایوب علیہ السلام کے برابر مقابلہ درجہ پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پا سکتے، لیکن اس کے باوجود اتنا عظیم پیغمبر ہے، وہ اپنے لیے شفا مانگتا ہے تو خدا کی ذات سے مانگتا ہے، کسی اور نبی سے بھی نہیں مانگتا۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر پڑھتے چلے جائیں، کسی نبی نے اپنے سے پہلے کسی نبی کو اپنی مرادوں کے لیے، بلکہ ہر نبی نے اپنے قوموں کو، اپنے امتیوں کو یہ سبق دیا، ہر نبی نے، کہ اللہ ہی مانگنے کے لائق ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مانگنے کے لائق نہیں۔ دیکھیے، میں اور آپ چند لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور فراست کا استعمال کریں، جس فرش پر بیٹھے ہیں، یہ زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ دنیا کا کوئی ایک انسان ایک چٹکی مٹی پر پیدا کر سکتا ہے؟ زمین تو اتنی بڑی ہے۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ذباباً، چھوٹی سی مکھی، اتنا بڑا جہان، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، کوئی حد و حساب ہے ہمارے پاس کہ زمین کتنی لمبی چوڑی ہے؟ یا آسمان ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 7 آسمان ہیں، کتنے لمبے چوڑے ہیں؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک آسمان پر کتنی مخلوق ہے، دوسرے پر کتنی مخلوق ہے؟ ہم نہیں کچھ بتا سکتے۔ یہ سارے کارنامے کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو تمہارا رازق بھی اللہ ہی ہے۔ الذی، دیکھیں قرآن کی، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی اپنے رب کو کرو تو اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے نظام پر ہی غور کر لینا، خدا کی قسم کبھی بھی خدا کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اپنی تخلیق کے نظام پر میں کیا تھا، کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ تھوڑا سا انسان غور کرے، میں تو پانی کا ایک قطرہ تھا جو باپ کی پیٹ سے نکلا، رحم مادر میں پہنچا، اور خدا کی قدرت کے مشین پر آیا تو تحفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کی، اور ایک عرصے تک حفاظت کرتے رہے۔ وہاں مختلف اطوار بدلتے رہے، کبھی پانی تھا، کبھی خون بن گیا، خون سے پھر پانی گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ایک عرصے کے بعد پھر اس میں انسانی نقوش بنے، پھر ہڈیاں اس کے اندر پیدا کی گئیں۔ ایک عرصے کے بعد اللہ نے اس میں زندگی ڈالی، اور جب زندگی پیدا ہوئی تو اس کے بعد اس کو رزق کی تلاش ہوئی، کیونکہ ہر جاندار کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو خدا نے پھر اس کو خوراک کا نظام اندر ہی کیا، ماں کے پیٹ کے اندر۔ کیسے کیا؟ وہ خوراک جو ماں کھاتی تھی اس سے بچہ نہیں پلتا تھا، نہ بچے کے پیٹ میں جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نظام پر قربان جائیں۔ وہ خون کے قطرات، وہ خون جو حمل کے ایام کے اندر بند ہو جاتا ہے عورت کے،
اس خون کے ذریعے سے اس ننھی سی جان کی خدا پرورش کر رہے ہیں. ایک ایک قطرہ کتنا بھی اس کو ضرورت ہے یہ رب جانتا ہے جس نے بنایا. اور ایک عرصے کے بعد پھر، کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر ہر بچے کا منہ بند ہوتا ہے، ناف کی نازلی کے ذریعے سے خون کے قطرات جا رہے ہیں اور وہ اس کی غذا بن رہی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک مدت جب پوری ہوتی تو خود اس کو دنیا میں بھیجتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف کی نالی وہ لائن کاٹ دی جاتی ہے. اسپتال میں تو ڈاکٹر کاٹ دیتا ہے، گھر کے اندر تو دایا کاٹ دیتی ہے. لیکن خدا بند قدوس جس نے اندر، یہ بچہ بے بس تھا، نہ ماں کو پتہ تھا نہ خاندان کو پتہ تھا، کہ اندر رزق کا انتظام کیا. اب بھی وہ بے خبر نہیں، غافل نہیں. اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس بچے کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا بند قدوس نے دودھ کی نہریں جاری کر دی. یہ ہے خالق بھی اور رازق بھی. اس کی تخلیق کا نظام بھی بڑا عجیب ہے اور اس کی رزق رسانی کا نظام بھی بڑا عجیب ہے. اس لیے سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی آیت کے اندر الذی خلقکم والذین من قبلکم، پھر آگے چاہے فخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے رزق اللہ پاک نے پیدا کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ. شریک بننے کے لائق ہی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کو پوجا پکار سے منع کرے. تو اللہ نے جواب دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کچھ شک ہے اس بات پر کہ ہم نے اپنے بندے پر جو احکام نازل فرمائے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسے کوئی صورت بنا لاؤ نا. اگر تمہارے اندر کوئی ہے استعداد، آگے چل کر سورہ یونس میں آئے گا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، 10 صورتیں بنا لاؤ. 10 تو 10 ہیں، ایک بھی نہیں بنا سکتا. اللہ نے یہاں اس معاملے کو بہت ہلکا کر کے فرمایا ایک صورت بنا لاؤ. ان کنتم صادقین، تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، فَلَن تَفْعَلُوا، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں کر سکو گے، ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بالن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن قرآن کا اسلوب ہے جہاں وعید بیان کی جاتی ہے، ڈراوا بیان کی جاتی ہے، وہاں ساتھ بشارت بیان کی جاتی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو جو مانتے ہیں اللہ کے اس پیغام کو، مانتے ہیں بلا کم اوقات مانتے ہیں، ذرا بھی انکار نہیں کرتے. تو ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ہم کچھ اندازہ نہیں کر سکتے جنت کیسی ہوگی. فارسی کا ایک شعر بچپن سے یاد ہے، بہشتاں جا کے آزارے نباشد، کسے رابہ کسے کارے نباشد. جنت وہ جگہ ہے کہ وہاں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. وہاں سارے کا سارے نواب ہوں گے. جو جنت میں پہنچ گیا وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی جو اس دنیا میں بیمار، بہت بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر بالکل تکلیفیں اٹھا کر خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں اس کو جنت کی بہاریں عطا کر دی. تو جنت میں پہنچ کر کے کاش اس دنیا کی زندگی مجھے ایک دن بھی صحت نہ ملی ہوتی، میرا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا، وہ زیادہ اچھا تھا. کیونکہ دنیا کی چند روزہ تکلیف کے بعد جو آج مجھے انعامات مل رہے ہیں، تو میں سمجھ کاش کہ مجھے ایک دن بھی راحت نہ ملی ہوتی. اہل ایمان کے لیے وہاں بہت کچھ اللہ کی نعمتیں. اللہ سے دعا کریں خدا بند قدوس ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسا سچا اور پختہ ایمان نصیب فرمائے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات تیار کیے اہل ایمان کے لیے اس کے ہم حقدار اور مستحق بن سکیں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو وہاں کوئی پھل یا رزق کھانے کو ملے گا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں اس سے پہلے مل گیا. یعنی شکلیں ملتی جلتی ہوں گی لیکن لذتیں جدا جدا. اللہ اکبر. وہ تو بھی متشابہ، ان کو ایک شکلوں کے وہ پھل ملتے رہیں گے، ان کی صورتیں ملتی ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں عورتیں بھی ملیں گی. لیکن
بازار کی پریاں نہیں ہوں گی، مطہراتن بڑی پاک ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ازواج مطہراتن، پاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی پاکیزگی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور اس دنیا کی نیک خواتین جو کسی نہ کسی برائی کے اندر مبتلا نہیں ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جب پہنچائیں گے تو جنتوں کی حوروں سے زیادہ حسن و جمال ان کو ہوگا۔ لیکن یہ تو کسی کسی قسمت ہوگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مکرمات ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خواتین اس زمانے کی یا بعد میں، وہ بڑی خوش نصیب ہیں، ان کا کیا کہنے۔ آگے چل کر 22ویں پارے میں آئے گا ازواج مطہرات کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی اور بڑی مفلسی اور ناداری تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے مل کر کچھ مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات میں کچھ زیادتی فرما دی جائے، بڑی تنگی ہے۔ حقدار بھی تھیں، لیکن اللہ پاک نے بڑے واضح طور پر اعلان کیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، سورہ احزاب ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یہ صفحہ 546 ہے، 21ویں پارہ کا آخری۔ اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو یا دنیا کی بہاریں چاہتی ہو، وزینت اور وہاں کی رونق چاہتی ہو، فتعالین، آؤ پھر امتعکن، تمہیں کچھ فائدہ دے دوں، وہ سرحکن سراحا جمیلا، پھر تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی فارغ کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کے چاہتی ہو، تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے، محسنات کے لیے، تم میں سے جو محسنات ہیں، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اس آیت کو چھوڑ دیں، یہ اس وقت مضمون یہاں نہیں ہے، آگے چل کر اگلے صفحے کے 2 آیتیں درمیان کی چھوڑ کر، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم ہر طرح کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں، دنیا کی کوئی عورت تمہارے مقام کی نہیں ہے، تمہارے رتبے کے مطابق نہیں ہے۔ ان اتقیتن، تم اگر خدا سے ڈرتی رہو گی، فلا تخضعن بالقول، کسی سے اگر بات کرنی ہے تو لگاوٹ کے ساتھ بات نہ کرنا۔ جیسے عورتیں آج کی ماڈرن عورتیں جو جب کسی غیر سے بات کرتی ہیں تو پھر اس انداز سے بات کرتی ہیں کہ اس کا دل کھنچا چلا جاتا ہے۔ خالق کائنات جس نے انسان کو بنایا ہے وہ جانتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس آدمی کے دل میں کوئی بیماری کا کو روگ ہے، یعنی برے خواہشات کا، تو وہ کوئی طمع اور امید قائم کر بیٹھے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معقول بات کہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، یہ نبی کی بیویوں کہا جا رہا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زینت نہ دکھاتی پھرو زبان جاہلیت کی اور پہلے کی عورتوں کی طرح۔ وَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو۔ آتِینَ الزَّکاۃ، زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اب آگے اس آیت کو دیکھیں، انما یرید اللہ، یقین اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے گندگی کو دور کرے، اہل البیت، اے اہل بیت۔ قرآن کریم کے اندر اہل بیت نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے۔ میں اصل میں یہ آیت آپ حضرات کو سنانا چاہتا تھا۔ اہل بیت کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ اہل بیت کون ہیں؟ گھر والے، گھر والیاں۔ تو گھر والیاں کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات۔ ہمارے ہاں روافض نے اور روافض سے متاثر بدبختوں نے
اہل بیت 4 آدمیوں کو قرار دیا ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور جس کو اللہ نے اہل بیت کہا اس کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن کے اندر اگر اس طرح کوئی بات ہو تو ذہن صاف کر لیں قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر۔ اہل بیت کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں۔ آپ اگر کہیں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، تو کوئی بات کرے کون ہے آپ کے ساتھ، تو کیا کہیں گے؟ میرے گھر والے ہیں۔ اگر باہر جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے، بیوی نہیں، تو کہیں گے میری گھر والی ہے، گھر والی کہیں گے۔ وہ جس کی بیوی ہے اس کے گھر والی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر والی تھی، ازواج مطہرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی تھی۔ اس واسطے قرآن کریم نے اہل البیت کا لفظ ازواج مطہرات پر مہر لگا دی کہ نبی کے گھر والی عورتیں کون ہیں؟ ازواج مطہرات ہیں۔ خیر، اس بات کو انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے۔ تو ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بر کہ انہوں نے کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی پوجا پکار سے اور ان کے مرادیں مانگنے سے منع کرے، اس کا جواب دے دیا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اس قرآن کو ہم نہیں مانتے، اس میں تو بزرگوں کا تذکرہ مچھر اور مکھی کی طرح ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے خداوند قدوس ان کو مچھر کے ساتھ تشبیہ دے اور مکھی کے ساتھ تشبیہ دے؟ ذرا آگے چلیں، 20واں پارہ آخر میں نکال لیں۔ پانچ سو 20 صفحہ۔ اس کی آیت نمبر 41 دیکھیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثالیں جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو حمایتی بنا لیا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ بنا لیا۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کی مثال ہے، یعنی ان کے معبود، خود ساختہ معبود اتنے ہی بودے اور کمزور ہیں جیسے مکڑی ہوتی ہے، مکڑی کا جالا۔ اتخذت بیتن، جس نے اس میں گھر بنایا، جالا بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب گھروں میں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان لوگوں کو سمجھ میں ہوتی۔ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے والے جن کو پکار رہے ہیں، ان کے معبود اتنے ہی کمزور اور بودا ہیں جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں، لبیت العنکبوت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں ایک دفعہ انہوں نے درس دیا، بڑی پرانی بات ہے، آپ حضرات میں سے شاید ہی کوئی ساتھی ہو اس وقت، تو انہوں نے ایک اردو کا ایک شعر پڑھا تھا، یہ غیر خدا کی اوٹ پناہ مکڑی کے جالے کی سی ہے، یہ غیر خدا کی اوٹ پناہ مکڑی کے جالے کی سی ہے، دکھ درد میں رنج و راحت میں بیکار ہی پائی جاتی ہے۔ مکڑی بھی جالا تنتی ہے، مکڑی بھی جالا تنتی ہے، اور یہ بھی جال بچھاتے ہیں۔ اس زمانے کے بدعتی اور مولوی پیر اور یہ بھی جال بچھاتے ہیں۔ مکڑی بھی جالا تنتی ہے اور یہ بھی جال بچھاتے ہیں، وہاں مکھیاں پھانسی جاتی ہیں، یہاں قوم پھنسائی جاتی ہے۔ یہ سجاد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعار پڑھے تھے تو میں نے اس وقت قرآن کریم کے حاشیے پر لکھ دیا، تو مکڑی بھی جالا تنتی ہے اور یہ بھی جال بچھاتے ہیں، وہاں مکھیاں پھانسی جاتی ہیں، یہاں قوم پھنسائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ساختہ معبودوں کی بے وقتی، بے قدری کا بیان کرتے ہوئے فرمایا جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے،
جتنا وہ بودر اور کمزور ہوتا ہے، ان کی معبودیت، ان کے اختیارات اتنے ہی بودر اور کمزور ہیں۔ تو کہنے لگے جی یہ تو بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم و حیا اس بات کی نہیں کہ کوئی مچھر کی مثال بیان فرمائیں فما فوقا، یا اس کے اوپر کسی بھی۔ فاما الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، ان الحق من ربہم، جو کچھ بیان کیا گیا یہ رب کی طرف سے بیان سچ کیے گا۔ واما الذین کفروا، اور جو کافر ہیں، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسی مثال بننے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت لوگوں کو خدا گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، اور کئی ایک کو خدا ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الفاسقین، لیکن فاسق بدکار لوگ ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے معاہدوں کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ پھر انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح کفر کرتے خدا کے ساتھ، تم واطن، تم تو بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے، خلق لکم ما فی الارض، تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر آسمانوں کی طرف قصد کیا، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تو قرآن کریم کی ابتدائی یہ آیات جو ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے، پہلے تو میں نے بتایا تھا نا کہ 3 جماعتوں کا تذکرہ ہوا، اہل ایمان کا تذکرہ، پکے کافروں کا تذکرہ، منافقین کا۔ اب ان مشرکین نے جو اعتراضات کیے تھے ان کے اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درسوں کے اندر اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک۔